السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی بزرگی، ہر قسم کی تسبیح، تقدیس، تکبیر، تحلیل سب اللہ کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں ہے۔ وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے، وہی اس کائنات کا رازق ہے، وہی ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ستار ہے، وہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا غفور ہے، غفار ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر رحم کرنے والا رحمان الرحیم ہے، اور وہی ذات
کائنات کی ہر شے پر طاقت رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے، علی کل شیء قدیر ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے۔ اور اسی سے ہماری دعا ہے قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرمائے تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ شریعت نے ایک اصطلاح متعین کی ہے جس کا نام ہے ایمان۔ اور صاحب شریعت نے ایمان کی بہت سی برانچز اور بہت سی شاخائیں بیان کی ہیں۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں 5-6 چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، جن کو ایک حدیث کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ پر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، یہ دنیا اپنی مرضی سے نہیں بنی ہے، اور اس دنیا کا نظام اپنی مرضی سے نہیں چل رہا ہے۔ رات اپنی مرضی سے نہیں آتی ہے، دن اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، سورج اپنی مرضی سے نہیں نکلتا ہے، چاند اپنی مرضی سے نہیں نکلتا ہے، بارش اپنی مرضی سے نہیں ہوتی ہے، آسمان بغیر کھمبوں کے اپنی مرضی سے نہیں ٹکا ہوا ہے، ستارے اپنی مرضی سے نہیں ٹمٹما رہے ہیں اور چمک رہے ہیں، ہوا اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہے، درختوں کے پتے اپنی مرضی سے نہیں ہل رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر کوئی ذات ہے جس کا کنٹرول ہے، اور وہ ہے اللہ۔ وَمَلَائِکَتِهِ، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں پر اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور سب کو ان کے کام سمجھا رکھے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ رب العالمین کا حکم بجا لاتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کا حکم دے گا، فرشتے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو ختم بھی کر دیں گے۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتاری ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اسی طریقے سے زبر الاولین، پہلے نبیوں کو دیے گئے صحائف، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور نبی اکرم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہم کسی خاص گنتی کی طرف نہیں جانا چاہتے،
جتنے بھی نبی آئے نبی اکرم سے پہلے، ان تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور ان پیغمبروں نے اپنی طرف سے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ کے احکام کو پورا ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا، اور ان نبیوں اور رسولوں کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمیں یہ یقین بھی رکھنا چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ پانچویں چیز بڑی اہم ہے، اور اسی پر مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے۔ والیوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، قیامت کا دن، اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ ایک دن آئے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور روئے زمین پر جتنے بھی لوگ، درندوں چرندوں پرند جتنے بھی ہیں، یہ سب اس سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور اپنا اپنا حساب و کتاب ان سے لیا جائے گا۔ قیامت کا دن آنا ہے، اور اس لیے آنا ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، ان اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پورا بدلہ نہیں دیا جاتا ہے، پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اچھا کیا ہے تو اس کا بھی، اور برا کیا ہے تو اس کا بھی۔ برا کیا ہے تو اس کی پوری سزا ملے گی۔ ایک آدمی کو قتل کیا ہے، ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو، اور جس نے 10 آدمی کو قتل کیا ہے اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو، جس نے 100 آدمیوں کو مارا ہے اس کو بھی پھانسی کی سزا دے دو۔ تو ہمیں ایک غلطی کی سزا تو مل رہی ہے، ایک آدمی کو قتل کیا، ہمیں اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، تو ایک کی تو سزا مل گئی، لیکن ہم نے 10 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے مجھے مارا ہے، تو یہ تو ایک آدمی کے قتل کی سزا ہوئی، ابھی 9 لوگوں کے قتل کی سزا میرے اوپر باقی ہے، جو دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی ہے۔ یہ قیامت کے دن ہی ہمیں ہمارے ان کرتوتوں اور برے کرموں کا پورا ہمیں سزا ملنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے نیکی کی، کوئی بچہ ڈوب رہا ہے یا کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور ہمیں تیرنا آتا ہے، ہم نے جا کر اس کو بچا لیا، نکال لیا، آپ اس کا انعام ہمیں کیا دیں گے؟ کسی ایک آدمی کی جان بچا لینے کا انعام آپ ہمیں کیا دیں گے؟ 10 کلو سونا کم ہے، 20 کلو سونا کم ہے، 1 کنٹل سونا کم ہے، آپ ہمیں اس کا انعام کیا دیں گے؟ ایک گلاس پانی کی قیمت جب ہارون رشید سے پوچھی گئی کہ آپ کی جان جا رہی ہو، خطرے میں ہو اور کہیں پانی نہ مل رہا ہو، پانی کے بغیر آپ کی جان جانے والی ہو، اس وقت کوئی آپ کے سامنے ایک پیالہ پانی کا پیش کر دے اور صحیح اندازہ لگائے اور کہے کہ بتاؤ اس ایک پیالے کی قیمت تو مجھے کیا دو گے، تو آپ کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا جتنی حکومت ہے میری، اس کی آدھی حکومت میں اس آدمی کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پانی کا پیالہ لے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ کہا اگر آدھی حکومت لے کر بھی وہ آدمی آپ کو پانی کا پیالہ نہ دے تو کہنے لگے کہ ہم اپنی پوری حکومت ہی اس کو دے دیں گے، لیکن پانی کا پیالہ لے کر خرید کر جان بچا لیں گے۔
اپنی جان بچانے کے لیے پوری دنیا، پوری سلطنت اور پوری حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بھی اس کا پورا انعام نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر کئی لوگوں کی جان بچائی ہے تو دنیا میں کوئی بادشاہ اور دنیا کی کوئی حکومت آپ کو اس کا انعام دے ہی نہیں سکتی۔ اس کا پورا اجر اور پورا انعام قیامت کے دن اللہ تعالی ہی دے گا۔ تو قیامت کے دن پر ایمان۔ اور آخری چیز وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ میری قسمت میں لکھا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، اور جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہوگا۔ ہمیں اتنا ہی رزق ملے گا جتنا میری قسمت میں لکھا ہے۔ اللہ کی قسم، 1 روپیہ بھی آپ اپنی قسمت سے زیادہ نہیں لے سکتے ہو، اور 1 روپیہ کم بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کی تقدیر میں، آپ کی قسمت میں جتنا ہے لکھا اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ تو اچھا یا برا جو بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے میرے ساتھ، یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس پر ایمان لو۔ ان چیزوں میں جو اہمیت رکھتی ہے ایک چیز، وہ ہے والیوم الآخر، قیامت کا دن، جس سے ہم غافل ہیں۔ قیامت کو ہم فکر آخرت کے موضوع کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں جو قیامت سے ٹچ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، قیامت کے آنے سے پہلے ہمارا مرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، مرنے کے بعد ہمارا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم زندہ نہیں ہوں گے قیامت کے مناظر کو دیکھیں گے کیسے؟ اور تیسری چیز، زندہ ہونے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد پھر ہماری تقدیر طے کرے گی ہم جنتی ہیں یا جہنمی۔ جنت میں گئے تو وہاں کا حال کیا ہوگا، اور جہنم میں گئے تو وہاں کا حال کیا ہوگا۔ یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں آج میرے موضوع سے۔ مرنا ضروری ہے، پہلی چیز، اور یہ بالکل سچائی ہے۔ ہمارا مولوی جرجیز کا سب سے بڑا دشمن بھی ہماری بات کو مانے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ جرجیز صاحب اور باتیں صحیح بولتے ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن مرنا ہے، یہ صحیح ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا، یہاں اللہ نے ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنے کے لیے کہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صرف انسان نہیں، جانور بھی، جن کے اندر جانیں ہیں، روح ہے، سب کو مرنا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم نے جو دنیا میں عمل کیے تھے اس کا پورا انعام اور پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ ذرہ برابر بھی کم نہیں، ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں، پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جب بدلہ دیا جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، تو اس میں جو
حساب کتاب کے بعد فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہی کامیاب ہو گیا۔ تو اس آیت میں کامیاب زندگی بتائی گئی ہے۔ کامیاب زندگی کون سی ہوگی؟ مرنے کے بعد اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد حساب و کتاب ہوا، ہمیں ہمارے عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اب کیا ہوگا؟ حساب و کتاب کے بعد اگر ہم جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ پہلی آیت پر غور کیجئے، یہ موت سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری آیت پر آئیے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب یہ روح تمہارے نر کھرے تک، تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی۔ ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو یہ روح سب سے پہلے یہاں سے نکلتی ہے، پیر کے پنجے سے، یہاں سے۔ اور آپ دیکھیے گا کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا تو سب سے پہلے یہ حصہ اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر اس کی روح کھینچی جاتی ہے اور آگے تو پنڈلی پہ آتی ہے۔ جب پنڈلی پہ آتی ہے یہاں پر تو پھر یہ حصہ بے جان ہو جاتا ہے، یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح ملک الموت کھینچتا ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر روح کھینچتا ہے تو ران پر آتی ہے اور کمر سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روح کھینچتا ہے تو یہ روح سینے تک آتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح حلق تک آتی ہے اور آدمی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ دیکھیے گا بڑی ہو جائیں گی آنکھیں۔ روح یہاں تک آتی ہے اور ناک اور کان اور آنکھ کے راستے سے یہ روح نکل جاتی ہے۔ کھینچتا ہے فرشتہ تو یہ روح یہاں سے نکلتی ہے، ناک، کان اور آنکھ کے راستے سے۔ قرآن نے کہا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح نکالتے نکالتے ملک الموت تمہارے حلق تک پہنچے گا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت سب سے زیادہ ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں، ہم ہی تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے اوپر کسی طاقتور کی حکومت نہیں ہے، تم سب سے بڑے طاقتور ہو، تم سپر پاور ہو، تم ملک کے مالک ہو، دنیا کے مالک ہو، تم اپنے آپ کو شکتیشالی سمجھتے ہو، سپر پاور سمجھتے ہو، ترجعونہا، تو جو روح نکالتا ہے ملک الموت، اس سے روح کو چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ ملک الموت سے جھگڑ کر، اس سے لڑ کر جو روح کھینچ رہا تمہاری، اس سے وہ روح چھین کر تم اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، سپر پاور ہو، دنیا کے مالک ہو، اگر تم پوری دنیا پر حکومت چلاتے ہو، پردھان منتری ہو، وزیر اعظم ہو، پریسیڈنٹ ہو، پورے ورلڈ پر حکومت کرنے والے سپر پاور ہو، تو پھر اتنا چھوٹا سا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے تم روح چھین کر اپنے اندر دوبارہ واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں بے بس ہو، یہاں کمزور ہو، کوئی ہے جو یہاں پر تمہیں بے بس کر رہا ہے، اور وہی ہے اللہ۔ تو اس آیت نے بھی ہمیں بتا دیا کہ موت آنی ہے۔ موت سے سابقہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دور سے گزرنا پڑا، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا۔
بلکہ نبی اکرم کا حال اگر آپ دیکھیں گے اور بخاری شریف کی حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں گے نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آخری دن ہے، فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے اس درمیانے بیچ کے وقفے میں، ظہر اور فجر کے بیچ میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، یہ وقت جیسا گزرا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ آپ نے برابر کئی مرتبہ عائشہ صدیقہ سے کہا پانی کا پیالہ لاؤ، امی عائشہ پانی لاتی ہیں، اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ عائشہ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ اس حدیث میں لفظ موت استعمال ہو رہا ہے، مولانا جرجیس اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتائے، نبی اکرم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے جاتے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جو نبی اکرم کی بیٹی تھی آپ کی آنکھوں میں آنسو دے کے روتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑی۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرو، وا کر بابا، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کا حال۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اس پوزیشن میں دیکھا کہ وہ میری پریشانی سے پریشان ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو پکڑا، فرمایا بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا جبریل کو بھیج کر کہ آج میری ملاقات کا وقت ہے، اللہ سے میری ملاقات طے ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کو اور زیادہ رونا آ گیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ تسلی دیتے رہے، آپ ان کو ڈھارس بندھاتے رہے، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ نے ان کو ہنسانے کے لیے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے ایک بات کہی جو سچی بات تھی۔ تھوڑا پانی دیجیے۔ تو کیا کہا؟ فاطمہ تم غم نہ کرو، فاطمہ تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو۔ اے فاطمہ، ابھی ابھی جبریل آئے اور بتایا فاطمہ سے کہہ دو فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اس خوشخبری نے فاطمہ کے غم کو تھوڑا ہلکا کر دیا، تھوڑا ہلکا کیا، لیکن مکمل ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دوسری بات کہی، فاطمہ پریشان مت ہوئیے، میرے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں میرے بعد سب سے پہلے میرے پاس کوئی آئے گا، مجھ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو تمہاری ہوگی، یعنی تم آ رہی ہو میرے پیچھے پیچھے۔ یہ سنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو مسکرائیں۔ اچھا، موت کی خبر سن کر کوئی مسکراتا ہے کیا؟ یہ کہا کہ میرے بعد تمہارا نمبر، میرے گھر میں سب سے پہلے
مجھ سے میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ملو گی تو مسکرا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت مومن کی نظر میں بری چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن موت کو جتنا قریب دیکھتا ہے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے. آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں، مرنے کی تمنا بھی نہیں ہوتی ہے، اور موت اگر دیکھ لے قریب تو ہم ڈرتے بھی ہیں. صاحب یہاں ہارٹ کا کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں، بیٹا بنگلور لے کے چلو، بیٹا دلی ایمس میں لے کے چلو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی مکمل طور پر ہے نہیں. اگر ہم مکمل مومن ہوتے تو موت کو اپنے قریب دیکھ کر ہم ڈرتے نہیں، روتے نہیں، چیختے نہیں، نفرت نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے. مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگو اللہ مجھے کل ہی موت دے دے، یہ دعا مانگنا حرام ہے، ایسا نہیں مانگ سکتے ہو آپ. یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو اللہ مجھے موت جلدی دے دے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو. آپ صرف بہت ضروری ہو، پریشانیاں بہت زیادہ ہوں، الجھنیں ہوں، ٹینشن ہو، تو آپ اتنی دعا کر سکتے ہو اللہ سے کہ اے اللہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جب میری زندگی میرے لیے بہتر نہ ہو تب تو مجھے اٹھا لے. یہ دعا بس کر سکتے ہو جب بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ الجھن ہو تب. لیکن ہم موت کی تمنا کیوں کرتے معلوم ہے؟ 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان کے جہیز کیسے ہوگا؟ آج کل بغیر گاڑی دیے ہوئے، بغیر انٹرنیشنل بھیکاری کا پیٹ بھرے ہوئے ہماری بیٹی کی ڈولی نہیں سجے گی. اس لیے ہمارے ٹینشن اتنے ہو گئے ہیں زندگی میں کہ ہم اسی سے کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں. یہ ہمارے اپنے ٹینشن ہیں، یہ ہماری اپنی الجھنیں ہیں. اللہ کے نبی کا پھر یہ حال تھا. اچانک ہونٹ ہلنے لگے اور آواز بند ہو گئی. ہونٹ ہلتے ہوئے امی عائشہ نے دیکھا تو اپنے کان لگا دیے. دیکھیں کوئی خاص بات تو نہیں کہہ رہے ہیں جو آخری وقت میں ہم اس کو سننے سے محروم رہ جائیں. کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ ہونٹ ہل رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہ جملے ادا کر رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم. نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. جو تمہارے نیچے کام کرتے ہو غلاموں، ان کا خیال رکھنا. جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا، جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا. ان کی اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا. اگر کوئی مشکل کام ان سے کرا رہے ہو جو وہ کر نہ سکیں تو ان کے کام میں تم بھی ان کی مدد کرنا. ایک طرف اللہ کے حق سے جوڑا نماز پڑھتے رہنا، دوسری طرف بندوں کے حق سے جوڑ دیا کہ اپنے غلاموں کا، تم سے نیچے جو لوگ ہوں ان کا خیال رکھنا. اور اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت، اسی پر آپ کی آنکھیں ٹک گئیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اور کائنات کو روشن کرنے والا سورج، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج اپنی آنکھیں کھول کر زوردار الفاظ میں یہ جملے ادا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سورج اپنی روشنی سے بے نور ہو جاتا ہے. اور اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ جملے نکلتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ میں رفیق اعلی میں مجھے داخل کر دے، مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے. اے اللہ جہاں انبیاء کرام ہیں، جہاں شہداء کرام ہیں، جہاں تیرے اولیاء اللہ، تیرے دوست، تیرے بزرگ بندے ہیں، انہی لوگوں میں مجھے بھی پہنچا دے. آپ نے یہ
آخری لفظ اپنی زبان سے نکالا اور اس کے بعد پوری دنیا کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے اس گھر سے غروب ہو گیا. فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھی. واکر بابتا منا جا بربندہ واکر بابتا من جنت الفردوس ماوا واکر بابتا الى جبریل ننا. ہائے میرے ابو منا جا برب بندہ، آپ کے پاس رب کا بلاوا آیا اور آپ چلے گئے. جملوں پر غور کرو. بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے. بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے. بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے. لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں. میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ. واکر بابتا منا جا برب بندہ. ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی. یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی. اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے. دوسرے جملے پر غور کرو. واکر بابتا من جنت الفردوس ماوا. اے ابو، آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا. آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. آپ تو جنت الفردوس چلے گئے. تیسرے جملے پر غور کرو. واکر بابتا الی جبریل ننا. اے ابو، اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کس پر نازل ہوگا؟ آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا. اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو؟ نہیں. اے ابو، میں جبریل کو منع کر دوں گی، اب وہ قرآن لے کر نہ آئے. اے ابو، اب میں جبریل کو روک دوں گی، اب وہ قرآن لے کر نہ آئے. اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں، صاحب قرآن اب نہ رہا. ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھونک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے. پھر فاطمہ کہتی ہیں، لوگوں 12 تاریخ کو میرے اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے. جو مصیبتیں، جو غم میرے اوپر آئے، اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے. 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا. اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں. ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا. یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن
कलाम सुनते जाओ, हदीस सुनते जाओ और अपने ईमान का जायजा लेते जाओ। हाँ हाँ, अब सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने नमाज जनाजा पढ़ी, उसके बाद उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, हजरत अली ने, फिर सहाबा ने, लोग आते गए नमाज पढ़ते गए, फिर बाद में बच्चों ने और सबसे लास्ट में औरतों ने, औरतों के बाद सबसे लास्ट में बच्चों ने। मेरे भाइयों, लेकिन आपकी जनाजे की नमाज किसी ने पढ़ाई नहीं है। लोग उस हुजरे में आते थे, पढ़ के निकल जाते थे। पूरा दिन इसी में गुजर गया, पूरी रात इसी में गुजर गई। कुछ लोग ऐसे थे जो दूर से आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से कहने लगे, अम्मी आयशा हम रात में पहुंचे, दूर के रहने वाले, हमें नबी अकरम का चेहरा दिखा दो। तो उन्होंने सर खोल दिया और कहा देख लो। कहने लगे वो सहाबी, आया अम्मी आयशा हमें अंधेरे में नबी का चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चिराग जला दो, कुछ रोशनी कर दो। तो हजरत आयशा कहने लगी, आए मोहम्मद के साथियों, मेरे घर की इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो, मेरे घर को इतना जलील क्यों कर रहे हो, मुझे इतना रुसवा क्यों कर रहे हो। उस सहाबी ने कहा, अम्मी आयशा हम आपको इंसल्ट कैसे कर सकते हैं, हम तो अपने नबी का चेहरा देखना चाहते हैं। तो अम्मी आयशा ने कहा, लोगों मेरे घर में इतना तेल भी नहीं है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। ये उस घर का हाल है। अफसाने तुमने बहुत सुने होंगे, आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में जरा हमसे भी सुन लो और अपने दिल से फैसला करो। और कल चाय की होटलों में बैठ के बताना कि मौलवी जर्जीस नबी को मानता है या नहीं मानता। कह देना बहुत आसान है, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता। अरे हम तो अल्लाह के नबी से हटकर कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। ताज्जुब तो यह है कि तुम हिंदुस्तान की बात करो तो पक्के मुसलमान, तुम अजमेर की बदायूं की कछोचा की बात करो तो पक्के मुसलमान, हम मक्के की बात करें और मदीने की बात करें तो हम नबी को मानते ही नहीं। अफसोस यह है कि तुम मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताबों की बात करो तो पक्के मुसलमान, और हम ये कहें कि ये नबी का फरमान है, ये फातिमा कह रही हैं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, हम ये कहें तो हम मुसलमान नहीं। जो लोग ये कहते हैं, याद रखना मौलवी जर्जीस का हाथ होगा, कल कयामत के दिन तुम्हारा गरीबान होगा, हम तुम्हें खींच कर रब की अदालत में लेके आएंगे और ये कहेंगे, आए अल्लाह यही वो लोग हैं जो दुनिया में की होटलों में बैठ के कहा करते थे कि ये नबी को नहीं मानते हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आय अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, आय अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। मेरा हाथ होगा, तुम्हारे गरीबान होंगे, ये सोच समझ कर किसी पर इल्जाम लगाना